لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين اما بعد. محترم بزرگ اور دوستوں، محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الحاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا. دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو و لعاب میں، خواہشات اور لذات کے ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا. لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا. اللہ تعالی شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی. اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہب و لعب میں خرچ ہوتی تھی. ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا. اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا کنبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا. اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ عمامہ تھا. اس کنبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیش آتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کنبے سے باہر مجتمع رہتی. جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتے، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا. رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شوگر رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے. وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا. صبح کو وہ شطرنج، چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا. اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کا موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا. اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے. ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی. عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے. اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے. ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے کنبے میں تھا. دفعاتاً اس کے کان میں ایک سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی. اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا. اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کنبے کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو سننے لگا. وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی. اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ. شراب کا دور چل رہا تھا. خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا. یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا. ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے. وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی. اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا. اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائی.
ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنفس المتنفسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. یہ ہے بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے. اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سرب مہر جس پر مشک کی مہر ہوں گی ملیں گی. ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہے، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہے. اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوں گی. شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا. اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسیریاں ہے جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہے، ان کے استر و بستر ریشم کے ہوں گے. وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب و خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں. اللہ کا ولی ان مسیریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے. ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے. وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوں گی جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں. وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر ہوں گے. ایسی عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے. اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کہ جہاں چاہے بیٹھے، ساری ہی جگہ صدر نشین ہے. وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے. اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے. اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا. یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. وہ کیسی سخت آگ ہوں گی، اللہ تعالی ہی محفوظ رکھے. بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا. بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوں گی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو. وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے. مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دین کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے. لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا. وہ آگ ایسے شعلے والی ہے کہ بدن کی خال تک اتار دیں گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلاویں گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوں گی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا. یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالی شانہ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے. اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیت کی طرف اشارہ کر دیا جن کی صورت اور رکوع کا حوالہ لکھ دیا گیا. پوری آیت مترجم قرآن شریف سے دیکھی جا سکتی ہے. وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا
اور اپنے اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی تیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، جن کو روزہ رکھتا، تاکہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا کہ دوستو میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہے، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ میں پہنچا اور حج کے بعد وہی قیام کر لیا اور وہی انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا میرے مولا میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہی کہ کچھ بھی نہ کمایا اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوں گی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوں گا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوں گا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، میرے آقا تیرے سوا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤ، تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کرو، تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کرو، میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔